حدیثوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اسلام 360 ایک ناقص ایپ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں نا، قرآن میں اگر 170 ترجمے ہوئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے بخاری کا صرف ایک بندے نے ترجمہ کیا؟ 20 ترجمے ہوتے ہیں. جیسے قرآن کے ترجموں میں اختلاف ہو جاتا ہے حالانکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو حدیث کے ترجموں میں اختلاف نہیں ہوگا. کاوش تو ان بچوں کی بڑی اچھی تھی، بہت ہم اس کو اپریشیٹ کرتے اچھی ہیں، بات صاحب کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن ٹیکنیکلی اگر وہ علماء کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے یا علماء سے مشاورت کے ساتھ یہ کام کرتے تو زیادہ بہتر نہیں ہو جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں اسلام 360 کا جو ایپ ہے وہ بڑا مشہور ہے، کیا اس سے احادیث کے تراجم ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ قابل اعتبار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اسلام 360 کو مطلب مرزا صاحب نے بہت زیادہ پروموٹ کیا، نو ڈاؤٹ وہ ایک اچھی کاوش ہے اسلام 360 جو ایپ ہے. اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ فوراً جو ہے نا وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم کراس چیک کر لیتے ہیں اور وہاں سے ہم نے ترجمہ دیکھ لیا وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سرچ کی آپشن بھی اس میں، تو ایک اچھی کاوش ہے نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایک عامی کے لیے. آپ اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسلام 360 آپ کے لیے کافی نہیں ہے. اس سے بہت بہتر ایڈوانس لیول کی آپ کے پاس سرچ انجن موجود ہیں، آپ کے پاس سافٹ ویئرز موجود ہیں آن لائن. ٹھیک ہے، اور اپنے مطالعے کے لیے اگر آپ نے اسلام 360 کو استعمال کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ نے کراس چیک کرنا ہے، آپ نے تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو تھوڑا سا اوپر اٹھنا پڑے گا. پھر اسلام 360 پہ آپ اکتفا کریں گے تو آپ بہت نیچے رہ جائیں گے. بالکل سطحی علم ہوگا. ہاں، سطحی آپ کا علم ہوگا. اچھا، اسلام 360 میں ایک بات تو یہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اس میں قرآن کے تو انہوں نے ایک سے زیادہ ترجمے ڈال دیے. اچھی بات ہے، بریلوی ڈال دیا، دیوبندی، اہل حدیث کا، اہل تشیع کا بھی ترجمہ ڈال دیا، ایک سے زائد ترجمے ڈال دیے. پھر بھی وہ کوئی زیادہ ترجمے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک سے زیادہ ہیں. آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں، فلاں نے کیا ترجمہ کیا، فلاں نے کیا کیا. لیکن قرآن میں ایک اگر آپ نے آن لائن دیکھنا ہو تو اس میں تنزیل.net ہے. یہ اگر ابھی ہم آپ کو یہاں ساتھ اپنے قارئین کو دکھا بھی دیتے ہیں، تنزیل.net یہ ایک سرچ انجن ہے قرآن کے حوالے سے، بہت اچھا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں مختلف زبانوں میں، انگریزی میں آپ کو 10-12 ترجمے مل جائیں گے، اردو میں آپ کو جو ہے وہ اسی طرح 10-12 مل جائیں گے، فارسی میں مل جائیں گے. ایک تو یہ ایک اچھا آن لائن سرچ انجن ہے. آپ اس سے بھی اگر بہتر پہ جانا چاہتے ہیں، بہتر پہ، تو ایک سافٹ ویئر ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا نام ہے ایزی قرآن و حدیث. یہ ابھی ہم اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں. اس میں کوئی 170 کے قریب 170 ترجمے تفسیریں آپ کو مل جائیں گی. ایزی قرآن و حدیث یعنی اردو میں، سب اردو میں، یعنی اردو میں کوئی تفسیر ترجمہ انہوں نے نہیں چھوڑا. تو اب آپ نے تحقیق کرنی ہے نا، تو آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں نا. آپ ایک عالمی دین کے معنی پہ کیوں اعتماد کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کو خود عربی آتی ہو، پھر تو آپ کو ترجمہ کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو بھائی آپ ایک بندے کا کیوں ترجمہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ 10 بندوں کا ترجمہ دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ نے جب اعتماد ہی کرنا ہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ فلاں بندے کا ترجمہ میں نے دیکھنا ہے، فلاں عالمی دین کا دیکھنا ہے. تو ایک عامی نے تو کمپیریٹیو اسٹڈی اگر کرنی ہے تو 10 ترجمے دیکھے، پھر وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے گا نا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ترجمے ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس تفسیریں ہونی چاہیے. تو یہ ایزی قرآن و جو حدیث ہے، یہ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں، بہت اچھا ہے. اردو میں بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے. تو قرآن کے حوالے سے اگر آپ نے سرچ کرنی ہو تو یہ بہت اچھا ہے. 170 کے قریب ترجمے تفسیریں آپ کو مل جاتی ہیں. آپ بڑی آسانی سے کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں اس آیت کے اندر کیا کیا اختلاف اس کی پاسبلٹی ہے. جب آپ نے ایک ہی ترجمہ پڑھا ہے تو آپ کے نزدیک کل سچ حق وہی ہے. یعنی آپ پھر مقلد ہو گئے اس مترجم کے، ٹرانسلیٹر کے مقلد ہو گئے نا. جو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، آپ اس پہ ایمان لا رہے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک. تو وہ جو مرزا صاحب آپ کو کوئی محقق بنانا چاہتے تھے تو محقق تو آپ پھر بھی نہیں بنے. اور وہ جو بابوں سے آپ کی جان چھڑانا چاہتے تھے تو وہ پھر آپ بابے کے اندر پھنس گئے. ظاہر ہے جب آپ کو عربی خود نہیں آتی تو جس کی ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو ایک بابا ہے. وہ بھی ایک بابا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو بابوں پہ تو آپ کو اعتماد کرنا ہی پڑے گا، ان کے اوپر اعتماد کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے، خیر قرآن کے لیے تو یہ لوگ زیادہ استعمال نہیں کرتے. مرزا صاحب کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں یہ زیادہ قرآن کے لیے استعمال نہیں کرتے اسلام 360 کو، یہ زیادہ حدیثوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں سے حدیث کاپی پیسٹ کی اسلام 360 سے،
اچھا حدیثوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اسلام 360 ایک ناقص ایپ ہے. اچھا ایک ناقص ایپ ہے. وہ کیسے؟ اس میں نقص کیا ہاں اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح قرآن میں ایک سے زیادہ ترجمے ڈالے ہیں نا، حدیثوں میں یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، قرآن میں اگر 170 ترجمے ہوئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے بخاری کا صرف ایک بندے نے ترجمہ کیا؟ بریلویوں نے ترجمے کیے، دیوبندیوں نے ترجمے کیے، اہل حدیثوں نے ترجمے کیے. ٹھیک ہے، تو ایک تو ترجمے نہیں ہوتے حدیث کی ایک کتاب کے، 20 ترجمے ہوتے ہیں، 10 ترجمے ہوتے ہیں. پھر ان جیسے قرآن کے ترجموں میں اختلاف ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو حدیث کے ترجموں میں اختلاف نہیں ہوگا بالکل. تو وہاں آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ تو اسلام 360 میں سب سے بڑا جو ہے نقص کیا ہے حدیث کے تراجم کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو تراجم دیے ہیں وہ صرف ایک ترجمہ دیا. آپ کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کر سکتے. اور وہ کون سا ہے؟ اچھا اس میں بھی چونکہ وہ علماء نہیں تھے، 360 کے اسلام 360 کے ساتھ کچھ ہمارے دوست کام کر رہے تھے، میں نے انہیں باقاعدہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ علماء کی ٹیم نہیں ہے، آپ نے وہاں جو ترجمے لگائے ہیں وہ پرانے ترجمے ہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اب کاوش تو ان بچوں کی بڑی اچھی تھی، بہت ہم اس کو اپریشیٹ کرتے اچھی ہیں، بات صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن ٹیکنیکلی اگر وہ علماء کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے یا علماء سے مشاورت کے ساتھ یہ کام کرتے تو زیادہ بہتر نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں ایک آسان سی بات ہے جو قابل فہم ہے، سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ علم میں ترقی ہوتی رہتی ہے. ٹرانسلیشن ایک فن ہے نا، ایک آرٹ ہے. شروع میں جب قرآن کا ترجمہ ہوا تو جس نے پہلے پہل کیا اس کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کی غلطیاں، اس کی پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. یا چلیں آپ غلطیاں نہ بھی کہیں، جو اس نے اردو استعمال کی ہے وہ اردو آج کل کی اردو نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ بہتری آئی ہے. آج جو مترجم بیٹھے گا وہ پچھلے 70 ترجمے سامنے رکھے گا. اس لیے جو لیٹسٹ ترجمے آ رہے ہیں نا، لیٹسٹ ترجمے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث کی کتابوں کے کون سے ہیں. مطلب اسلام 360 والوں کو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو لیٹسٹ ترجمے انہوں نے نہیں دیے. ایک ترجمہ وہ ہے جو آج سے 100 سال 70 سال 60 سال 50 سال پہلے ہوا. ایک ترجمہ آج ہو رہا ہے. جو آج مترجم کر رہا ہے نا وہ پہلے 10 ترجموں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. بالکل اس کی اتھینٹسٹی زیادہ بڑھ جائے گی، بالکل، کیونکہ اسے احساس ہو جائے. کیوں؟ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام 360 میں ایک تو یہ ہے کہ وہ پرانے ترجمے موجود ہیں، اپ ڈیٹڈ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ترجمہ بھی ایک ہی ہے، اچھا زیادہ نہیں دیے. یا چلیں آپ زیادہ دے دیں، پرانے بھی دے دیں نئے بھی دے دیں، پھر بھی بات بن جائے. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کو اپ ڈیٹڈ ترجمے دیتے ہیں مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوورز کو، جی وہ پرانے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی وہ اسلام 360 پہ ایمان لائے بیٹھے ہیں نا، اچھا کہ وہاں جو ترجمہ آ گیا بس اس کا یہی ترجمہ ہے. پھر تو تقلید ہے یہ. تو وہ تو بابے پہ ایمان لائے بیٹھے. تو جس طرح وہ کہتے ہیں جی فلانے نے فلانے بابے پر ایمان لے آئے، تو آپ کا بابا 360 ہے، تو بس وہ یہی ہے جو آپ 360 کی تقلید کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو اسلام 360 میں آ گیا وہ گویا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ جیسے ان کے اوپر وحی کر دیا. اچھا حدیثوں میں ہم یہ کہتے ہیں، اور جب سے میں نے یہ بات کرنا شروع کی ہے تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو بھی کیا. سب سے بہترین کام حدیثوں کے حوالے سے اگر آپ نے ریسرچ یا تحقیق یا سرچ کرنی ہے وہ ہمارے ادارے کا کام ہے. اچھا ٹھیک ہے، جس ادارے سے ہمارا تعلق ہے وہ ہے، یہ ویب سائٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، muhaddis.com. محدث نے جو کام کیا ہے یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک حدیث سیاہ ستہ میں سے ہر حدیث جو ہے عربی میں موجود ہے، سامنے اس کا ترجمہ موجود ہے اردو میں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا ایک ترجمہ نہیں ہے، ایک سے زائد ترجمے دیے اور مزید ترجمے وہ ڈال رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا ہمارے سامنے سنن ترمذی ہے، تو سنن ترمذی کے ایک سے زائد ترجمے تھے تو وہ ڈال دیے. صحیح مسلم کے 2 ترجمے ڈال دیے، صحیح بخاری کے 2 ترجمے ڈال دیے، مزید ترجمے وہ ڈال رہے ہیں. اور وہ ترجمے ہیں جو ابھی دارالسلام وغیرہ پبلش کر رہے ہیں. دارالسلام کا ایک معیار ہے نا، جی وہ نام ہے، ٹھیک ہے، ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے، تحقیقی معیار بھی ہے، تحقیق کا بھی معیار. تو دارالسلام کے جو ترجمے ہیں انہوں نے وہ پبلش کیے، یعنی لیٹسٹ ترجمے ہیں اور ایک سے زائد ہیں. آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر میں یہاں ترجمے میں جاؤں تو یہ صحیح سنن ترمذی کی ایک ہمارے سامنے روایت ہے. تو ایک ترجمہ اس کا ڈاکٹر عبد الرحمن روائی کا ہے جو کہ مجلس علمی دلی سے پبلش ہوا. سامنے انہوں نے USA سے دارالسلام کا جو ہے وہ ترجمہ دیا ہوا ہے انگریزی میں. ٹھیک ہے، تو اردو ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا.
ایک ہی روایت کا، ٹھیک ہے، ایک USA سے پبلش ہوا، دارالسلام نے پبلش کیا، دوسرا بھی مجلس علمی کا ہے، وہ بھی دکتور ہیں، ٹھیک۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر حدیث پہ انہوں نے حکم بھی دے دیا، اور ایک بندے کا حکم نہیں دیا۔ اب جیسے یہ حدیث، ہاں 4 بندوں کا، کم از کم 4 بندوں کا، جیسے یہ حدیث ہے ہمارے سامنے سنن ترمذی کی 3842 کہ اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا، یعنی ہادی اور مہدی بنا، ٹھیک ہے۔ اب مرزا صاحب اس روایت کو نہیں مانتے۔ اب اس حدیث پہ یہاں سامنے دیا ہوا ہے الحکم علی الحدیث۔ حکم علی الحدیث میں ہم جاتے ہیں تو فضیلت الشیخ علامہ ناصر الدین البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا کہا؟ صحیح ہے۔ مرزا صاحب یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں جی علامہ البانی نے حسن کا صحیح نہیں کہا، اس میں ہم علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے۔ جی۔ فضیلت الشیخ علامہ شعیب ارناؤت نے کہا کہ اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ مجلس علمی جو دلی میں ہے، پورا ایک ریسرچ سینٹر ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی حدیث کی سند کیا ہے، یا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک تو آپ کو ایک سے زیادہ ترجمے مل گئے تو آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں، دوسرا اپ ڈیٹڈ ترجمے مل گئے، دوسرا فائدہ یہ ہوا، تیسرا یہ کہ ایک سے زیادہ تحکیم مل گئی، صرف ایک بندے کا حکم نہیں ہے، وہ جیسے مرضی کا حکم نے جو ہے نا مرزا صاحب اٹھا لیتے ہیں، اپنی مرضی کا لے، اپنی مرضی کا حکم، اگر زبیر علی زئی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے تو وہ اٹھا لیا، البانی صاحب نے صحیح کہا تو وہ لے لیا، ہاں وہ لے لیا، اور جس کو ضعیف قرار دینا تھا تو اب ڈھونڈتے رہے کس نے ضعیف کہا ہے تو وہ بیان کر دیا۔ یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں جو معروف لوگ ہیں، شیخ زبیر علی زئی ہیں، علامہ ناصر الدین البانی ہیں، شیخ شعیب ارناؤت ہیں، تو ایک ہی حدیث کے بارے میں چاروں کا اختلاف ہو جاتا ہے، چاروں کا کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ چاروں کا حکم کیا ہے وہ پھر نقل کرتے ہیں، اس سے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہو جاتی ہے، ایک عامی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی حدیث کی صحت میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، یا چاروں صحیح کہہ رہے ہیں یا چاروں ضعیف کہہ رہے ہیں، تو اب اس کا کچھ تو بنے گا نا، یار 4 لوگ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں یا چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ جی چاروں میں اختلاف ہو گیا، تو ایک سے زیادہ تحکیم ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے، وہ ہے حواشی کا، اچھا ٹھیک ہے، فٹ نوٹس یہاں آپ کو نیچے مل جاتے ہیں، یہاں پہ نیچے جو ہے وہ حواشی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد، اور وہ حواشی آپ کو وہاں پہ نہیں ملتے، یعنی مشکل الفاظ کی جیسے تشریح ہے، شرح، وضاحت ہے، ٹھیک ہے، اور اسے تو وہ آپ کو وہاں اسلام 360 میں نہیں ملتی۔ پھر تفصیلی حکم، ایک تو ہے اجمالی حکم، فلاں محدث نے صحیح کہا فلاں نے ضعیف کہا، پھر تفصیلی حکم کس بنیاد پہ اس نے صحیح کہا۔ اب یہ حدیث اب دیکھیں یہاں تفصیلی حکم، الحکمت تفصیلی، یہ نیچے موجود ہے علامہ البانی کا، لمبا چوڑا، ٹھیک ہے، یہ حکم عربی میں ہے، یہ اردو میں نہیں ہے، یہ عربی میں ہے، لیکن جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح کیوں ہے، یہ ضعیف کیوں ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں تخریج آ جاتی ہے پھر حدیث کی، یعنی یہ حدیث جو ہے اس مضمون کی پھر اور کہاں کہاں موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے مقامات جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ نکال دیتا ہے، اچھا، ٹھیک۔ تو یہ مختلف جہتوں سے کام ہے، مختلف ڈائمینشن سے کام ہے، ٹھیک۔ تو اس کام سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جن کی کوئی انگریزی اچھی ہے تو sunna.com کے نام سے، sunna.com، ہاں ایک اچھی ویب سائٹ ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جن کی عربی اچھی ہے تو ایک کمال ویب سائٹ ہے، durra.net، اچھا، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ durra.net میں کیا ہے، DORAR.net، انہوں نے بہت سے انسائکلوپیڈیا پبلش کی ہے، اچھا، ایک اس میں الموسوعہ الحدیثیہ کے نام سے، اس میں کیا ہے کہ امام شافعی سے لے کے علامہ البانی تک، اچھا، کتنا ٹائم پیریڈ ہے، 1300 سال کا، 1300 سال، 1300 سال، کسی حدیث کے بارے میں کسی بھی محدث نے حکم لگایا وہ سب وہ نکال کے رکھ دے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی لائبریری بنا دی انہوں نے، بہت بڑی، یعنی ایک حدیث کے متعلق جس محدث نے ان 1300 سالوں میں جو حکم لگایا، جس کتاب میں ہے وہ کتاب، اس کا والیوم نمبر، اس کا پیج نمبر، تو اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کروائیے پاکستان میں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام، بہت بڑا کام ہے، 1300 سال کی ریسرچ۔ بعض اوقات ایک حدیث کے بارے میں، اچھا، تفصیل کے ساتھ یا صرف صحیح حسن، یہ صرف وہ تو دیکھیں نا، وہاں تو انہوں نے اجمالی بتایا کہ اس محدث نے فلاں جگہ پہ فلاں کتاب میں فلاں پیج پہ اس حدیث کو حسن کہا، صحیح کہا، تفصیلات نہیں ہے، تفصیلات نہیں، تفصیل کے لیے آپ وہ کتاب کھول لیں۔ اچھا، وہ کتاب بھی ادھر موجود ہوگی اس ویب سائٹ؟ کتاب آپ کے پاس شاملہ میں ہوتی ہے، شاملہ میں نکال لیں، چلیں آپ کو کچھ تو مل جائے گا، اجمالی طور پہ تو آنسر تو مل گیا، اور وہ اتھینٹک ہے،
1300 سال کا کام. ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ آپ ڈھونڈیے ایسے لوگ تاکہ اتنی بڑے خزانے کو وہ اردو میں ترجمہ کریں یا انگریزی میں. تو علمی کام ہی ہے, ان لوگوں کو تو ہوا بھی نہیں لگی, یہ تو اسلام 360 پہ بیٹھے ہیں. ان لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو ان چیزوں کا. علم کی دنیا کیا ہے, علم کی دنیا کیا ہے.